نجدیوں نے سنہری جالیوں سے اس جملے کو اس پر اس طرح سے سنہری پینٹ کر دی ہے کہ جو سنہری جالیوں پر لکھا ہوا تھا وہ اب نظر نہیں آتا، ورنہ لکھا ہوا ہے آج بھی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور سچائی ایسا وصف ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس فرش گیتی پر تشریف لائے اللہ نے سب کو صداقت کا علم بردار بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آپ دیکھ لیں، میں تو جب صادق الوعد کو دیکھتا ہوں حضرت اسماعیل کے حوالے سے اور پھر صادق الوعد الامین حضور کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بنی اسماعیل میں آنے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصف کو کیسا لے کر کے آیا تھا۔ کون سا وعدہ کیا تھا حضرت اسماعیل نے؟ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، جب ان کے والد نے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے میرے بیٹے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان میرے چھری آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب یہ وعدہ انہوں نے کیا تو والد نے گلے پہ جب چھری رکھی شور نہیں مچایا، صبر کیا۔ قرآن کو یہ صبر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ کہا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبیّ، کہ یہ وہ اسماعیل ہیں جو سچ بولنے والے بھی ہیں اور اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ یہ وعدہ۔ آئیے اب چلیے، سرکار نے اپنے صحابہ کی پہچان بنائی، آئیے خلفائے راشدین کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں کسی کو خلافت کا تاج ملا، امارت کا تاج ملا، علم ملا، حکمت ملی، توانائی ملی، طاقت ملی، لیکن سب کا مخصوص، سب کی مخصوص پہچان بنائی۔ دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، بہت غور سے ماشاءاللہ طلباء علماء اور آپ سب موجود ہیں۔ حضور کے کئی رنگ ہیں، ایک رنگ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رنگ ہیں، جس کو جو رنگ بہت زیادہ بھا گیا وہ اسی رنگ میں رنگ گیا، جس کو جو رنگ زیادہ بھا گیا اس میں وہ رنگ گیا، اور باقی رنگ میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور ملا لیکن کسی رنگ کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر کی پہچان کس چیز سے بنی؟ صدیق۔ یہ سیدنا ابو بکر کی پہچان بنی۔ جب جب دنیا انہیں یاد کرے گی تو یہی کہے گی صدیق اکبر۔ میں پوچھتا ہوں سیدنا ابو بکر، ان کی پہچان صدیق بنی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے، ہر خوبی کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ جتنے بھی کمالات ہیں اللہ نے ان کمالات کو حضرت ابو بکر کے اندر، ابو بکر کو عطا فرما دیا۔ صرف ایک کمال جو کمال نبوت ہے اللہ عز و جل نے وہ عطا نہیں فرمایا، باقی ہر کمال کے جامع ہیں نبوت کے سوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ قریب رہے حضور سے، سرکار کی صداقت بڑی پسند آ گئی۔ اس صداقت میں اتنے رنگ گئے، اتنے رنگ گئے، اتنے رنگ گئے کہ کسی صحابی کے لیے قرآن نے یہ تو نہیں کہا، لیکن جب بات ابو بکر کی آئی تو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ صداقت کا رنگ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر پر چڑھایا تھا۔ پہچان بن گئی، تاجر پہچان نہیں۔ لقب کیا ہے؟ پوری دنیا میں لوگ انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پہچان ہے۔ آئیے فاروق اعظم کو دیکھیں، کیا پہچان ہے ان کی؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، اور اسی کے ساتھ ساتھ عدالت ان کی پہچان ہے۔ یہ عدالت ان کی پہچان، انصاف ان کی پہچان، آئیڈینٹی دیکھیے آپ۔ سیدنا صدیق اکبر کو عادل کہا گیا، فاروق اعظم کو عادل کہا گیا، یہ ان کی پہچان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبیاں اپنے غلاموں کے اندر اور صحابہ میں پیدا کر دیں کہ ان کی جو پہچان بنی
اس پہچان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی، نہیں کر سکی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی پہچان۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی پہچان کو دیکھیں۔ کامل الحیاء والایمان مجاہد جیش العسرت فی رضا الرحمن۔ کامل الحیاء، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حیا کے پیکر میں اتنا ڈھال دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حضور با حیا تھے۔ اسی کو میرے امام نے کہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان کو سرکار کی یہ حیا کا رنگ اتنا پسند آ گیا کہ حیا کی چادر انہوں نے اوڑھ لی اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے انہیں حیا کا تحفہ نصیب ہو چکا۔ اسی کے ساتھ سخاوت بھی، عثمان غنی سخاوت، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ سخاوت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے اللہ یہ سعادت عطا فرما دینا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسے اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے بخیلی نکال دیتا ہے اور سخاوت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر۔ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ سخاوت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایک قطرہ مانگو تو حضور دریا عطا فرما دے، اور پھر اگر یقین پختہ ہو تو پھر اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک شعر امام عشق و محبت کا زندگی بھر دل و دماغ کے اندر وہ لوگ محفوظ کر لیں جو غریبی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ مت گھبراؤ، تعلق اپنے نبی سے اسٹرانگ کر لو، حضور سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اس لیے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ ہمیں تو ایسے حضور ملے ہیں جو اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا نہیں، بھرے ہیں خزانے ہیں حضور کے پاس، خزانہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اتنا حضور کے پاس ہے۔ اے بے قرار لوگو، اے مفلسوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں تو ایسا رسول ملا جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں اور جس کے پاس خزانے بھی موجود ہیں۔ لیکن ہاں، تعلق ہونا چاہیے، کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت عثمان غنی کتنی سخاوت ہے۔ یہ سخاوت ہی تھی جس کی بنیاد پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین سے فرمایا، تم جو چاہو کرو جنتی ہو، جو چاہو کرو جنتی۔ اور پھر آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کی شجاعت کا صدقہ انہیں ملا، فاتح خیبر تھے وہ، اللہ اکبر۔ جس خیبر کے دروازے کو 40 لوگ مل کر کے نہ اکھاڑ سکے، تنہا مولا علی نے وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر ٹائٹل کیا ملا؟ فاتح خیبر، شجاع تو ہیں ہی، مشکل کشا، اسد اللہ، یہ خطاب ہے۔ پہچان دیکھیے، سب کی آئیڈینٹی دیکھیے، سب کی پہچان دیکھیے۔ آئیے پھر تھوڑا سا نیچے آتے، وقت اتنا نہیں ورنہ آپ کو میں صحابہ کی پہچان اور بتاتا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ، کیا پہچان ہے عشر مبشرہ میں سے، لیکن پہچان کیا ہے؟ امین الامت، سرکار کی امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضرت معاذ بن جبل، پہچان کیا ہے؟ عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، کس چیز کا؟ حلال و حرام کا، یہ پہچان۔ اب یہ مختصر کہنے کے بعد تھوڑا سا اور قریب لے کر کے آؤں، بغداد چلے جائیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پہچان کیا ہے؟ غوث اعظم۔
اجمیر معلیٰ چلے آئیے، خواجہ صاحب کی پہچان کیا ہے؟ غریب نواز. آپ ذرا دیکھیں، کیا یہ سب عبادت گزار نہیں تھے؟ کیا یہ سب قرآن کے قاری نہیں تھے؟ کیا یہ سب تہجد گزار نہیں تھے؟ کیا یہ سب روزے رکھنے والے نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، لیکن مخلوق کے خدا کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا تھا، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، نماز سے فائدہ پڑھنے والے کو ملتا ہے، روزے سے فائدہ رکھنے والے کو ملتا ہے، زکوٰۃ سے البتہ جس کو دے رہا ہے اسے فائدہ پہنچتا، اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے، حج سے حج ادا کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن جن صفات کے ساتھ اور جس پہچان کے ساتھ سرکار نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، اس کا فائدہ صرف ان کی ذات کو نہیں، پوری دنیا کو پہنچ رہا تھا. حضور نے اسی لیے یہ پہچان بنانے کی طرف توجہ دلائی. اے میرے امتیوں، تمہاری پہچان صرف تمہاری حد تک تمہارے اوصاف کے ساتھ اس طریقے کی نہ ہو کہ تم نمازی کی طرح پہچانے جاؤ، روزے کی طرح، تم سخی کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم سچے کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم امانت دار کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم وعدے کی وفا کرنے والے کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم امانت دار کی حیثیت سے پہچانے جاؤ. تمہاری آئیڈینٹی جب یہ ہو جائے گی تو دنیا تم سے محبت کرے گی اور اس کے سینے میں اسلام کی عظمتیں داخل ہو جائیں گی. آج اگر دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے تو اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اسلام کا حسن چھلکتا نظر نہیں آتا. جملہ یاد رکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے غلط طریقے کو، غلط عادتوں کو، غلط روش کو اور غلط کاموں کو دنیا یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو میں کہتا ہوں، آج جن مسلمانوں کی زندگی کے اندر جن کے اندر خرابیاں موجود ہیں، ان کی خرابیوں کو دیکھ کر تم اسلام نہ سمجھو. اسلام کو پہچاننا ہو تو مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ سے پہچانو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہچانو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کے بعد آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، ایک ملک کے عیسائی نے اسلام قبول کیا، کینیڈا کی ایک بچی نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس کو بہت ساروں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد اس سے کہا تم نے دہشت گردوں کا مذہب قبول کر لیا، مسلمان تو ٹیررسٹ ہوتا ہے. برجستہ اس مسلم بچی نے کہا تھا میں تم کو چیلنج کرتی ہوں، حضور کی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا بتا دو کہ کسی جانور پر بھی حضور نے ظلم کیا ہو، میں اسلام چھوڑ دوں گی. میں نے کسی ٹیررسٹ کی زندگی پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کے تاجدار کی زندگی پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. خدا را اپنی پہچان بناؤ، خدا را اپنی پہچان بناؤ. برائیاں اپنی پہچان مت بناؤ، جہالت اپنی پہچان مت بناؤ، گٹکھا، تمباکو اور سگریٹ یہ اپنی پہچان مت بناؤ، وعدہ خلافی اپنی پہچان مت بناؤ، لوگوں کا مال کھا جانے والا اپنی پہچان مت بناؤ، جھوٹ بولنے والا اپنی پہچان مت بناؤ. اگر تم نے یہ پہچان بنا لی، غلطی تم کرو گے اور بدنام اسلام ہوگا. آؤ ہم بھی پہچان وہ بنائیں جو پہچان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کی وہ پہچان بنے. ہم اس درجے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن بساط بھر کوشش کر کے ہم اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کریں، اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں. مجھے یاد نہیں ہے، شاید کہ ابھی میں بہت دنوں کے بعد آج اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، مختلف ملکوں کے دوروں پر جانے کی وجہ سے. ابھی گزشتہ ہفتے میں آسٹریلیا میں تھا، کچھ دانشور بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق سے میں کیا بتاؤں، آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. میرا اپنا تجربہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی میں گیا ہوں اور جہاں مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ میں نے دیکھا، وہاں ریسٹورنٹ ضرور میں نے دیکھی، ہوٹلیں وہاں پر بہت دیکھی، کھانے پینے کا بہت انتظام، بہت ہوٹلیں. اور آسٹریلیا کے اندر روزانہ کے پروگرام کے اندر مختلف قسم کی ڈشیں آتی تھی، اور میں بھی بہت ہیوی کھانا کھانے کا عادی نہیں، لیکن روز نئی ڈشیں آتی تھیں تو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہونے لگا کہ یار یہ اتنا ہیوی کھانا کیسے چلے گا. تو میں ان سے کہتا تھا یار کوئی سادہ حضرت کیا کریں، آج فلاں کے ریسٹورنٹ سے کھانا ہے، آج فلاں کے ریسٹورنٹ سے، آج فلاں. پتہ چلا سارے مسلمانوں کے ریسٹورنٹ. تو میں نے اس وقت، یاد رکھیے گا، اگر میرے یہ الفاظ آپ کو یاد رہ جائیں اور دل پہ چوٹ کر دیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے گا اور اس کو اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کیجئے گا. میں نے اس وقت آسٹریلیا کے دانشوروں کی نشست میں کہا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک دور ہمارا بھی تھا جس میں ہماری کچھ پہچان تھی. اور وہ پہچان کیا تھی؟ جہاں مسلمان ہوتا وہاں کتاب ہوتی، کتاب ہماری پہچان تھی. اگر سفر کے اندر کسی کے ہاتھ میں آدمی کتاب دیکھتا تو سمجھ جاتا یہ کوئی مسلمان ہوگا، یہ پہچان تھی.
ہمارے گھروں کے اندر کتابیں موجود تھی، ہمارے ٹیبل پر کتابیں موجود تھی، تو کتاب ہماری پہچان تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا کتاب سے سفر شروع ہوا اور کباب پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ اب ہماری پہچان کتاب نہیں، کباب بن گیا۔ یہ ہماری پہچان۔ 10 قسم کے کباب کھانے ہو مسلم محلے میں چلے جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ مسکرانے کی بات نہیں۔ آج ذرا سوچو دنیا میں کیوں ہمیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم نے اپنی پہچان گنوا دی، ہم نے اپنی شناخت گنوا دی، ہم نے اپنی آئیڈینٹی گنوا دی۔ اس ہفتہ واری اجتماع میں میں آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ اپنی پہچان بنائیں، اپنی پہچان سچائی بنائیں، اپنی پہچان وعدے کی وفا بنائیں، اپنی پہچان امانت داری بنائیں، اپنی پہچان علم بنائیں، اپنی پہچان کتاب بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافی وصف جب تک کہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم دنیا کو اسلام کا حسین چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ تو آج اس عنوان کے انتخاب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ میں بہت سارے حساس طبیعت کے لوگ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، جن کے دلوں پر گفتگو کا اثر ہوتا ہے اور جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، نفس سے جنگ کرو، نفس سے مقابلہ کرو، شیطان سے مقابلہ کرو، اور اپنے آپ کی پہچان ایک بہترین انسان کی حیثیت سے آپ کرانے کی کوشش کریں۔ خبردار خبردار خبردار، کوئی ایسی عادت آپ کی زندگی سے ظاہر نہ ہو جسے دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے پیغامات کا اثر صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج انسان کو اگر اپیل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی، وہ قول کے دھنی نہیں تھے، وہ جتنا کہتے تھے اس سے پہلے اپنی زندگی سے اسے ظاہر کر کے